اگر زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں تو کسی بھی جملے کو اپنی ذاتی توہین نہ سمجھیں، بلکہ بولنے والے کی کم ظرفی سمجھ کر آگے بڑھ جائے۔ کوئی بھی آپ کی اذیتوں کو آپ جیسی شدت سے محسوس نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ سہ رہے ہیں اور دوسرا سن رہا ہے۔ سب سے بہترین گفتگو وہ ہوتی ہے جو انسان خود سے کرتا ہے۔ کم سے کم غلط فہمی کا کوئی خطرہ تو نہیں ہوتا۔ اگر سامنے والے کی طرف سے بہت دیر تک جواب نہ آئے تو دستک دیکھ کر پوچھ لیجئے کہ وہ زندہ ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یقیناً آپ وہاں مر چکے ہیں۔ ہماری پریشانیوں کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اکثر وہ زندگی جیتے ہیں جو دوسروں کو دکھانی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر چیز مہنگی ہے، پانے سے پہلے اور کھونے کے بعد۔ جس گھر کو مضبوط کرنے میں انسان اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، آخر میں کمزور ہو کر اسی گھر کے کسی کونے میں پڑا رہتا ہے۔ بار بار آنسو صاف کرنے کے بجائے ایک بار ہمت کر کے اپنی زندگی کو انہی سے صاف کرے جو ان آنسو کی وجہ بنتے ہیں۔ جڑے رہنے کے لیے بے انتہائی بھروسہ اور اعتماد چاہیے، اور بچڑنے کے لیے ایک غلط فہمی ہی کافی ہے۔ اگر والدین حرام ذرائع سے کماتے ہیں تو اس مال سے پلنے والے بچوں کی تربیت، سیرت اور روحانیت پر منفی اثرات پڑتے ہیں۔ والدین کا غلط کردار بچوں کے لیے عملی نمونہ بن جاتا ہے۔ بچے والدین کی تقلید کرتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو ہر وقت تکالیف دیتے ہیں، سمجھے کہ ان کی مثال تنگ جوتے کی مانند ہے جو آپ کے سائز کے نہیں۔ عقل مند کو چاہیے کہ غمگین نہ رہیں، کیونکہ غم مصیبت کو نہیں ٹالتا، اور غم کا تسلسل عقل میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ آہستہ آہستہ تم سمجھ جاؤ گے کہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی اور ایک حصہ کنارہ کشی ہیں۔ راستہ ان کا نہیں جو آگے نکل گئے، بلکہ راستہ ان کا ہے جو سچے ہیں۔ زندگی میں خوشی اور راحت کی قدر جاننے کے لیے مشکلات کا آنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہمیں روشنی کی قدر پہچاننے کے لیے اندھیری کی ضرورت پڑتی ہے۔ تنقید کرنے والوں کے لیے آپ پانی پر بھی چل کے دکھائیں، تب بھی کہیں گے تیرنا نہیں آتا، اس لیے چل رہا ہے۔ بہترین بدلہ انتقام نہیں بلکہ کامیابی ہے۔